آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر، جموں اور لیہ اسٹیشنوں سے پیش ہوتا ہے ہفتہ وار پروگرام جے کے بینک ڈائری۔ تذکرائے روز و شب اور فکر زندگی، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری۔ جو مشکلوں نے میرا نام پھر پکارا ہے، خدا کی رحمتوں کا یہ بھی ایک اشارہ ہے، انہی کا مجھ پہ ہے احسان اور کیسے کہوں کہ مشکلوں نے مجھے ہر گھڑی سنوارا ہے۔ 25 ستمبر اتوار اور جموں کشمیر بینک کا ویکلی براڈ کاسٹ جے کے بینک ڈائری کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر۔ ہمارے تمام سامعین قبول فرمائیں ہمارا پیار برا سلام، خلوص برا آداب، محبت برا ست سری اکال اور خوشیوں برا جولے۔ سامعین، جے کے بینک نے جموں و کشمیر کے اہم اور معتبر اداروں کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں کے ذریعے آپسی رشتوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ ہفتے جموں یونیورسٹی کے ساتھ ایک MOU پر دستخط کیے۔ اس MOU کی روح سے جے کے بینک جموں یونیورسٹی کو موسٹ فیورڈ کلائنٹ کا درجہ دے گا، جبکہ جموں یونیورسٹی جے کے بینک کو پریفرڈ بینکر کا درجہ دے گا۔ ڈویژنل ہیڈ جموں سنت کمار اور وائس چانسلر جموں یونیورسٹی پروفیسر امیش رائے کی موجودگی میں اس MOU پر جے کے بینک کی جانب سے زونل ہیڈ جموں راجیش دوبے، جبکہ یونیورسٹی کی طرف سے رجسٹرار جموں یونیورسٹی پروفیسر اروند جسروٹیا نے دستخط کیے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جے کے بینک کے صوبائی صدر جموں سنت کمار نے کہا کہ یہ MOU جموں یونیورسٹی کے ساتھ گزشتہ 4 دہائیوں پر محیط ہمارے خوشگوار رشتوں میں ایک اور خوبصورت اضافہ ہے۔ VC جموں یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سنت کمار نے امید ظاہر کی کہ یہ MOU دونوں اداروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور جموں یونیورسٹی کے تمام ملازمین اب جے کے بینک کی بہترین اور پریفرڈ سروسز اور رعایات کے لیے اہل ہوں گے۔ جموں یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر اروند جسروٹیا نے بینک کے قائدانہ رول کی تعریف کرتے ہوئے جموں یونیورسٹی کے ملازمین کے لیے ان کے فراخ دلانہ اقدامات کی سراہنا کی۔ سامعین، جموں کشمیر بینک کی جانب سے چلائے جا رہے رورل سیلف امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس نے یہاں کے بے روزگار نوجوانوں کو باہنر اور خود کفیل بنانے میں اپنا اہم رول نبھایا ہے۔ ہزاروں نوجوانوں کو مختلف ٹریڈز میں ٹریننگز فراہم کر کے انہیں صاحب روزگار بنانا ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث اطمینان بھی۔ ان RCTs کے حوالے سے جے کے بینک کی DGM گورنمنٹ بزنس منجو گپتا سے ریڈیو ڈائری ٹیم نے بات کی، آئیے سنتے ہیں۔ RCTs یعنی رورل سیلف امپلائمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، JNK بینک جموں کشمیر میں 12 RCTs چلا رہا ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ جو ہیں یہ منسٹری آف رورل ڈیولپمنٹ کی کولیبریشن سے چلائے جاتے ہیں۔ ان اداروں میں بے روزگار نوجوان جو ہیں ان کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ نیشنل اسکل کوالیفیکیشن فریم ورک کے تحت جو ہے وہ 56 ایسے ٹریڈس ہیں جن میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ڈرائیونگ، بی کیپنگ، ڈیری فارمنگ، تلا ورک، آری ورک، کینڈل میکنگ وغیرہ، یہ سبھی ٹریڈس ہیں جن میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جموں کشمیر میں جے کے بینک 12 RCTs چلا رہا ہے اور یہ 10 RCTs جو ہیں وہ کشمیر ڈویژن کے سبھی ڈسٹرکٹس میں اور 2 پونچھ اور راجوری میں چلائے جا رہے ہیں۔ ان انسٹیٹیوٹس میں منیمم 10 دن کی اور میکسیمم 30 دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کوئی بھی بے روزگار نوجوان جو ہے جس کی عمر 18 سے 40 ورष تک ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں چل رہے ان RCTs میں جا کر اپنی رجسٹریشن کروا سکتا ہے، اور ایک پرٹیکولر ٹریڈ کی جب بیچ 10 لوگوں کا ہو جاتا ہے، 10 کینڈیڈیٹس جب اس میں ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پر آپ کو اس ٹریڈ میں ٹریننگ کے لیے بلایا جائے گا۔ جو نوجوان ان انسٹیٹیوٹس میں ٹریننگ لیتے ہیں انہیں بینکس مختلف جو اسپانسرڈ اسکیمز ہیں، گورنمنٹ اسپانسرڈ اسکیمز ہیں، ان میں لون دیتے ہیں۔ ان لونز پر آپ کو سبسڈی بھی ملتی ہے اور انٹرسٹ سبوینشن بھی اکارڈنگ ٹو دا اسکیم وہ بھی آپ کو ملتی ہے ان لونز پر۔ سبھی بے روزگار نوجوان جو ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے MORD کی مدد سے چلائے جا رہے جے کے بینک کے ان ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں جا کر ٹریننگ پراپت کریں اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اوروں کے لیے بھی روزگار کا سبب بنے۔ سامعین،
قرض مکتی کے نام سے شروع کی گئی ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم جو 16 جون 2022 سے 16 ستمبر 2022 تک نافذ العمل تھی، پرزور عوامی اصرار پر مزید 3 مہینے کے لیے بڑھا دی گئی ہے۔ یہ اسکیم اب 16 دسمبر 2022 تک جاری رہے گی۔ جو قرض داران ابھی تک اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے ہیں، ان کے لیے یہ ایک آخری اور سنہری موقع ہے۔ دیرینہ قرضوں کے فوری نپٹارے کی غرض سے شروع کی گئی یہ اسکیم 15 لاکھ روپے تک کے ان قرضوں کی ادائیگی میں بھاری رعایت فراہم کرتی ہے جہاں کسی جائز وجہ سے لوگ قرض پر لی گئی رقم کو واپس ادا نہیں کر پائے ہوں۔ اسکیم کے دائرے میں وہ سارے لون اکاؤنٹس جو RLA لاس کیٹیگری یا ڈاؤٹ فل 3 میں کم از کم 3 سال کی مدت مکمل کر چکے ہیں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں زرعی قرضے، گورنمنٹ سپانسرڈ لونز اور ایسے اکاؤنٹس بھی شامل ہیں جہاں بینک نے صارفیسی نوٹس جاری کی ہوں۔ اس اسکیم کے دائرے میں ڈکلیئرڈ فراڈ اکاؤنٹس جو RBI کو رپورٹ ہو چکے ہوں، کسی اندرونی یا بیرونی تحقیقاتی ایجنسی میں زیر تحقیقات اکاؤنٹس، لون اگینسٹ انشورنس پالیسیز، لون اگینسٹ ڈپازٹس، JK بینک کے سٹاف اکاؤنٹس، سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین کے اکاؤنٹس شامل نہیں ہیں۔ البتہ ٹرمینیٹڈ، ڈسمسڈ یا فوت شدہ ملازمین کے اکاؤنٹس کور ہو رہے ہیں۔ سامعین، اسکیم سے مستفید ہونے کے لیے ایک سادہ درخواست دینا مطلوب ہے جو برانچ مینیجر کو دی جا سکتی ہے، اور یہ اسکیم دیرینہ قرضوں میں پھنسے ان پریشان لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو اس پریشانی سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود اعداد و شمار کے مطابق اسکیم کو لوگوں نے کافی سراہا ہے، اور سینکڑوں ایسے کیسز جو برسوں سے التوا میں پڑے تھے اسکیم کی بدولت سیٹل ہو چکے ہیں۔ کسی ذاتی مصروفیت یا جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے جن دوستوں نے ابھی تک اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ان بقیہ دنوں جلد از جلد اپنی بینک شاخ سے رابطہ کریں اور اس اسکیم سے مستفید ہوں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سنڈے کے سنڈے JK بینک کی یہ سوگات آپ تک پہنچتی ہے آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر، جموں اور لے اسٹیشن سے۔ اس کے علاوہ یہ آواز موجود اور مہیا ہے JK بینک کی ویب سائٹ www.jkbank.com پر بھی۔ یہ پروگرام آپ JK بینک کے سوشل میڈیا ہینڈلز جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر ہفتے کے باقی دنوں میں بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، JK بینک اور سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گزشتہ ہفتے عوامی سہولیات کے لیے پراپرٹی مینجمنٹ پورٹل ایک سادہ مگر پروکار تقریب میں لانچ کیا۔ یہ تقریب بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد کی گئی، جس میں جموں کشمیر بینک کے جنرل مینیجر گورنمنٹ بزنس سعید رئیس مقبول، SDA کے وائس چیئرمین حارث احمد ہنڈو، ڈائریکٹر لینڈ مینجمنٹ SDA طاہر مصطفیٰ، DGM گورنمنٹ بزنس JK بینک منجو گپتا کے علاوہ دونوں اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ VC SDA حارث ہنڈو نے JK بینک کی اس عوام دوست پہل کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ عوامی سہولیات میں اس پورٹل کی مدد سے کافی مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اور عوام کو SDA آنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ انہوں نے JK بینک انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عوام سے گزارش کی کہ اس پورٹل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس موقع پر بینک کے جنرل مینیجر سعید رئیس مقبول نے ایسی شراکتوں اور اقدامات کو بینک کی اعلیٰ روایات اور عوامی توقعات کے عین مطابق قرار دیتے ہوئے مستقبل میں بھی ایسے انیشیٹیوز کے ذریعے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بینک کے عزم کا اعادہ کیا۔ تقریب میں پراپرٹی مینجمنٹ پورٹل کا ایک لائیو ڈیمو بھی پیش کیا گیا جو بینک نے آئیڈیوگرام ٹیک سولوشنز نامی ٹیک پارٹنر کے اشتراک سے بنوایا ہے۔ واضح رہے کہ JK بینک کی جانب سے تیار کردہ اس پراپرٹی مینجمنٹ پورٹل کی بدولت SDA کی بیشتر سروسز بشمول ٹرانسفر آف لیز ہولڈ رائٹس، ٹرانسفر آف لیز ہولڈ رائٹس ٹو پروپرائٹری رائٹس، اونرشپ رائٹس، نام کی درستی، لون کی غرض سے زمین گروی رکھنے کے لیے اجازت نامہ، کنسٹرکشن پرمیشن، NDC اور الاٹمنٹ آف ایڈجسنٹ لینڈ سٹرپ جیسی سہولیات کے لیے اس پورٹل میں پروویژن رکھے گئے ہیں۔ یہ تقریب DGM منجو گپتا کی تحریک شکرانہ کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ سامعین، گزشتہ ہفتے جموں کشمیر بینک نے اپنی لیڈ بینک ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ضلع بانڈی پورہ میں رواں مالی سال کی پہلی سہمائی کے لیے DLRC میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ کی صدارت ضلع بانڈی پورہ کی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے کی، جبکہ جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ امتیاز احمد، DDM نبارڈ ڈاکٹر آصف کے علاوہ تمام ضلعی افسران اور ضلع میں آپریٹ کر رہے تمام بینکوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔
جموں کشمیر بینک کی طرف سے متعین لیڈ ڈسٹرکٹ مینیجر شبیر احمد ڈار نے میٹنگ میں شرکاء کو بتایا کہ ضلع کے رواں مالی برس کے کریڈٹ ٹارگٹ کا لگ بھگ 13% پہلے کوارٹر میں ڈسبرس کیا گیا ہے، جس میں 81 کروڑ روپے پریورٹی سیکٹر جبکہ 57 کروڑ روپے نان پریورٹی سیکٹر میں دیے گئے ہیں، جس میں سے جے کے بینک کا کنٹریبیوشن 80% ہے۔ میٹنگ میں ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ نے جموں کشمیر بینک کے کلیدی رول کی سراہنا کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ رواں مالی برس کے ٹارگٹس کو 100% حاصل کرنے کے لیے سبھی بینکس کو سرعت سے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے گورنمنٹ سپانسرڈ اسکیمز اور سوشل سیکورٹی اسکیمز کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے پر زور دیا۔ سامعین، JNK بینک جموں کشمیر کے سرکاری ملازمین کے لیے گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل انشورنس کور فراہم کرتا ہے، جس کی روح سے ایسے کسی بھی سرکاری ملازم کے لواحقین کو 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے جو خدا نخواستہ کسی حادثے کی صورت میں فوت ہو جائیں۔ ہمیں احساس ہے کہ معاوضہ موت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، لیکن حادثے کی صورت میں غمزدہ خاندان کا مالی بوجھ کسی حد تک کم ضرور کر سکتا ہے۔ آپ کے اپنوں کی خاطر مرتب کی گئی اس اسکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا JNK بینک ATM یا ڈیبٹ کارڈ 45 روز میں کم از کم ایک بار ATM پر، پوس مشین پر یا آن لائن شاپنگ کے ذریعے ضرور استعمال کریں تاکہ یہ انشورنس کور آپ کے اپنوں کو مصیبت کے وقت سہارا دے سکے۔ اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے ہمارے ٹول فری نمبر 1800-890-2122 پر رابطہ قائم کریں۔ سامعین، اب ایک ضروری اطلاع اٹل پینشن یوجنا کے حوالے سے۔ مرکزی وزارت خزانہ کی ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق ایسے شہری جو انکم ٹیکس ادا کر رہے ہوں یا کر چکے ہوں وہ اٹل پینشن یوجنا میں 1 اکتوبر 2022 سے سبسکرپشن کے اہل نہیں ہوں گے۔ اس اسکیم کے تحت سبسکرائب کر چکے اور 30 ستمبر 2022 تک سبسکرائب کرنے والے شہری اس اعلان سے مستثنا ہوں گے۔ البتہ 1 اکتوبر یا اس کے بعد اسکیم میں انرولمنٹ کرنے والے شہریوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ 1 اکتوبر 2022 کو یا اس سے قبل انکم ٹیکس پیئر نہ ہوں اور نہ ماضی میں کبھی رہے ہوں۔ پتہ چلنے کی صورت میں سبسکرپشن ختم کر دی جائے گی اور جمع شدہ رقم واپس دی جائے گی۔ البتہ ایسے شہری جو 1 اکتوبر 2022 کو انکم ٹیکس کے دائرے سے باہر ہوں اور ماضی میں بھی کبھی انکم ٹیکس پیئر نہ رہے ہوں، اگر سبسکرپشن کے بعد انکم ٹیکس دائرے میں آ جائیں تو وہ اس اسکیم کے دائرے میں بدستور برقرار رہیں گے۔ اسکیم سے متعلق مزید معلومات کے لیے ہمارے ٹول فری نمبر 1800-890-2122 پر رابطہ کریں۔ اور اب آج کے انعامی سوال کی باری۔ 18 ستمبر کے شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ JNK بینک کی اسپیشل اکاؤنٹ اوپننگ اسکیم کس طبقے کے لیے لانچ کی گئی ہے؟ آپ کے آپشنز تھے ان ایمپلائڈ یوتھ، اسٹوڈنٹس یا سینئر سٹیزنز۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے اسٹوڈنٹس۔ دوستو، اس حوالے سے ہمیں کافی سارے ای میلز موصول ہوئے اور لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے ہمارے 3 ونرز ہیں کشمیر ڈویژن سے غلام محمد ڈار کلگام، جموں ڈویژن سے سنجے رینا سندربنی رجوری اور لداخ سے سونم چورل لیہ۔ انعام جیتنے والے سبھی دوستوں کو JK بینک کی طرف سے انعام بہت بہت مبارک۔ اور اب آج کا انعامی سوال، آپ کو بتانا ہوگا کہ JNK بینک کی ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم قرض مکتی کی آخری تاریخ میں کب تک توسیع کی گئی ہے؟ آپ کے آپشنز ہے 16 اکتوبر 2022، 16 نومبر 2022 یا 16 دسمبر 2022۔ آپ کے جوابات ہمیں 28 ستمبر 2022 بدوار شام 5 بجے تک ای میل کے ذریعے پہنچ جانے چاہیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے jkbankdiary@jkbmail.com۔ تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک، جب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا خدا حافظ و ناصر۔ ابھی آپ سن رہے تھے JK بینک ڈائری، پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ JNK بینک۔ یہی اس بزم یاراں میں بہت ملتی ہے آگاہی، مسائل کا تصور بھی مسائل کی شناسائی، یہ مقام ہم سری ہے اور ادائے رہے بری۔ رہے بری JK بینک
डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी।